جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کن لوگوں کو آنے کی اجازت تھی اور کیا سوال کرنا بری چیز ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں ذرا بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ تک نہیں بدلا، اور شراب پاک کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ بھلا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 15 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ جو بات اجمالاً جنت کے بارے میں آیت نمبر 12 میں جناتن تجری بیان ہوئی تھی، اس کی تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ فیہا انہار و انہار و انہار۔ اس آیت میں جنت کی نہروں کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن جنت میں ایک خاص چشمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ عینین یشرب بہا المقربون، سورہ مطففین آیت نمبر 28۔ ہر چیز کی ایک خوبی اور کمال ہوتا ہے۔ پانی کی خوبی اس کا بے بو ہونا ہے، دودھ کی خوبی اس کا ذائقہ نہ بدلنا، مشروبات کی خوبی اس کا لذیذ ہونا، اور شہد کی خوبی اس کا خالص ہونا ہے۔ چونکہ لفظ انہار بار بار آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں دودھ، شہد، شراب اور پانی کی کئی نہریں ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں اللہ کی طرف سے مغفرت اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے امام علیہ السلام نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 سے استناد فرمایا۔ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 140۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ ممکن ہے جنت میں مغفرت سے مراد یہ ہو کہ جنتیوں کے دلوں سے ان کے دنیاوی گناہوں کی یاد ختم کر دی جائے تاکہ ان کی روح آزردہ نہ ہو۔ تفسیر رہنما۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 15 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دنیا کی ظاہری چمک دمک جو بعض گناہوں کا سبب بنتی ہے، اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں اور خوبصورتیوں کو بیان کر کے لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو تقوی کی وجہ سے عارضی اور ناجائز لذتوں سے بچتے ہیں انہیں دائمی نعمتیں ملیں گی۔ نمبر 3، اچھی عاقبت کی امید انسان کو حق اور تقوی کی طرف مائل کرتی ہے۔ نمبر 4، تنوع اور کثرت پسندی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔
نمبر 5، جنت میں مادی نعمتوں کے ساتھ روحانی اور معنوی نعمتیں بھی ہیں۔ نمبر 6، جنت کی نعمتیں ہر قسم کی کمی، نقص اور تغیر سے پاک ہیں۔ نمبر 7، جنت کی فضا اور ماحول نعمتوں کو خراب یا بدبودار نہیں کرتا۔ نمبر 8، جنت کی نعمتیں اللہ کی مغفرت کے سائے میں حاصل ہوں گی۔ نمبر 9، جنت میں ہر قسم کے پھل کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 10، دوزخ میں کافروں کو کھولتا ہوا پانی زبردستی اور ذلت کے ساتھ پلایا جائے گا۔ نمبر 11، نصیحت کے لیے ترغیب، جنت کی نعمتیں اور ترہیب، دوزخ کی سزائیں دونوں کا بیان ضروری ہے۔ نمبر 12، معاد جسمانی ہوگی، دودھ اور شہد کا تذکرہ جسمانی فائدوں کی علامت ہے، اور اسی طرح کافروں کی آتوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 13، قیامت کے دن انسان کا جسم اور بدن دنیا کے جسم سے مختلف ہوگا۔ آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد آیت نمبر 16 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اور اے رسول، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سن سنا کر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم قرآن دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں، کیوں بھائی ابھی اس شخص نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے کفر کی علامت مقرر کر دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 16 کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اس آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے تئیں منافقوں کے رویے کی طرف اشارہ ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، وہ کفار جو بظاہر مسلمان ہیں وہ تمہاری مجالس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ اور آپ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہذا جب وہ آپ کے علم رکھنے والے ساتھیوں کے پاس پہنچتے تو تمسخر اور حقارت سے کہتے، یہ شخص کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن اے نبی یہ نہ سمجھو کہ تمہاری باتیں سمجھنے کے قابل نہیں، بلکہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس بات سے کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ کی عبارت طبع اللہ علی قلوبہم کے بعد آئی ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر انسان اپنے فہم، بصیرت اور عقل کو چھوڑ دے تو وہ اپنی خواہشات اور شہوات کا غلام بن جاتا ہے۔ تفسیر ہدایت۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 16 ہمیں کیا پیغامات دیتی۔ پیغام نمبر 1، ہر طبقے کے لوگ یہاں تک کہ کافر اور منافق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے کے لیے آزاد تھے۔ نمبر 2، مخالفین کی چالوں اور خفیہ سازشوں کو لوگوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، منافقین اہل حق کے خواص میں شک و تردد اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4، اگر سوال کسی کی توہین، ایمان کو کمزور کرنے یا تمسخر کی نیت سے ہو تو وہ قابل مذمت ہے۔ نمبر 5، اللہ کی وحی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں علم اور اہل علم پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 6،
مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنا ایک قسم کا فکری حملہ ہے۔ نمبر 7، انسان جب برے ارادے اور گناہوں کی نیت سے وحی سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا دل بند ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی معارف کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 8، کسی مجلس میں لوگوں کی کثرت پر مغرور نہ ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ سب حق کے طالب ہوں۔ نمبر 9، قرآن اور وحی کا مذاق اڑانا دل کی سختی کا سبب بنتا ہے اور انسان کو حقائق سمجھنے سے روک دیتا ہے۔ نمبر 10، اگر کسی دل پر مہر لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ نمبر 11، انسان کا دل اور روح فطری طور پر حق کو قبول کرنے والا ہے، بعض عوامل دل کو بند کر دیتے ہیں۔ تبع کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب پہلے راستہ کھلا ہو اور بعد میں بند ہو جائے۔ نمبر 12، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش کرے وہ حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 13، انسان کی خواہشات اور ناجائز خواہشات کی قسمیں بہت سی ہیں۔ نمبر 14، اللہ کی بندگی اور نفس پرستی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ کی مغفرت اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے کے لیے ہر طبقے کے لوگ، یہاں تک کہ کفار اور منافقین بھی آزاد تھے، اور سوال اگر توہین کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یا تمسخر کی نیت سے ہو تو وہ قابل مذمت ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔